بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی مشکلات اور آزمائش میں آسانی پیدا کرے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ معزز ناظرین، میں آپ کو خواب کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گی۔ خواب تمام انسان دیکھتے ہیں، جیسے مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب دیکھتے ہیں۔ جو صالح اور نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو خواب وہ صبح صادق کے ٹائم دیکھتے ہیں اکثر سچے ہوتے ہیں۔ جھوٹا یا خود سے بنا کر خواب سنانے کی ممانعت ہے۔ اکثر اور بیشتر ڈراؤنے خواب بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی تعبیر دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ خواب پیٹ کی خرابی یا بادی اشیاء کھانے سے تو نہیں آیا۔ اگر ایسا ہے تو ایسے خواب باطل ہوں گے۔ تعبیر خواب پر اپنے آپ خواب کی تعبیر مختصر یا تفصیل دونوں صورتوں میں دیکھ کر ایک نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر ہر راوی نے اپنے انداز میں بیان کی ہے۔ چلے میں آپ کو آج کی خواب کی تعبیر بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں پیشاب کرنے کی تعبیر۔ خواب میں پیشاب کرنا مال خرچ کرنے کی علامت ہے یا غیر مناسب چیز روندنے کی دلیل ہے۔ کثرت سے پیشاب آنا رزق میں کثرت کی دلیل ہے۔ پیشاب کا رک جانا یا مشکل کے ساتھ آنا کبھی صاحب خواب کے امور میں عجلت اور عدم استقامت کی دلیل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیشاب روکنے والے کو جب تک پیشاب سے فارغ نہ ہو کبھی قرار نہیں ہوتا، اور اس خواب کی تعبیر اسباب آب رسانی کی بندش بھی ہوتی ہے۔ کوئی شخص خواب میں کسی غیر معروف مقام پر پیشاب کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب اس علاقے میں شادی کرے گا، اس کے ہاں اور بچہ پیدا ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خواب ایسے خرچ کرنے کی پر دلالت کرتا ہے جو واپس آ جائے۔ خواب میں خود کو کنویں میں پیشاب کرتا ہوا دیکھنا مال خرچ کرنے کی دلیل ہے۔ خواب میں زبانی تجارت پر پیشاب کرنا اس میں نقصان اٹھانے کی نشاندہی ہے۔ خواب میں محراب کے اندر پیشاب کرنا پیدائش ولد کی علامت ہے جو عالم حاضر ہوگا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ قرآن پر نعوذ باللہ پیشاب کر رہا ہے تو یہ بیٹے کے حافظ ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ کچھ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب روک لیا تو تعبیر ہے کہ اگر صاحب خواب مالدار ہے تو اس کا بغض مال ضائع ہوگا، اور اگر تنگ دست ہے یا مصیبت زدہ ہے تو اس سے کچھ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ کسی نے دیکھا کہ اس کے ساتھ دوسرا بھی کوئی پیشاب کر رہا ہے اور دونوں کے پیشاب آپس میں مختلط ہو رہے تو ان کی درمیان شادی اور معاشرات قائم ہونے کی علامت ہے۔ کسی کا اپنے آپ کو پیشاب روکتے ہوئے دیکھنا اپنی بیوی پر غصہ کرنے کی علامت ہے، اور اگر پیشاب آ جائے اور پیشاب کرنے کی جگہ نہ ملے تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اپنا مال دفن کرنا چاہتا ہے اور دفن کرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ کسی نے دیکھا کہ مقام نے پیشاب میں بہت زیادہ پیشاب کیا ہے۔ اگر صاحب خواب فقیر ہے تو اسے کشادگی ملے گی، اور اگر غنی ہے تو اس کو مالی نقصان ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ لوگ اس کے پیشاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اس کا لڑکا ہوگا اور لوگ اس کی تابعداری کریں گے۔ کوئی شخص ایک جان پہچان کے آدمی پر خود کو پیشاب کرتے دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کر کے اس کو رسوا کرے گا۔ کسی عورت کو کثرت بول کرتے دیکھنا دلیل ہے کہ وہ عورت مردوں کی خواہش رکھتی ہے۔ کوئی شخص اپنا پیشاب کے راستے سے دودھ نکلتا ہوا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ وہ فطرت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی معروف آدمی پی لے تو دلیل ہے کہ وہ شخص اس پر حلال مال خرچ کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ اس کے پیشاب کے راستے سے خون نکل رہا ہے تو دلیل یہ ہے کہ وہ کسی متعلقہ یا ذی رحم محرم عورت سے نکاح کرے گا جو اس کے علم میں نہ ہوگی۔ خواب میں پیشاب کی جگہ زعفران آنا مریض بیٹے کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ پیشاب کی جگہ شراب آئی تو دلیل ہے کہ اپنے مال میں اسراف کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ اس کے پیشاب کے راستے سے منی یا کیچڑ آیا تو دلیل ہے کہ وہ صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا اہتمام کرتا ہے۔ خواب میں براہ راست پیشاب آنا، آگ آنا
قوت والے بیٹے کی علامت ہے۔ کسی کے پیشاب کے راستے سے پاخانہ آ گیا تو نشاندہی ہے کہ وہ اپنے اہل کے ساتھ فحش کرے گا۔ کسی کو پیشاب کے بجائے کہہ آ جائے تو یہ ولد حرام کی دلیل ہے۔ خواب میں پیشاب کے راستے سے بلی نکلنا کسی ساحلی عورت کے بدن سے بیٹی پیدا ہونے کی دلیل ہے، اور پیشاب کے مقام سے پرندہ نکلنا بقدر صحت پرندہ بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مال مجہول خرچ کرنے کی دلیل ہے۔ کسی نے اپنی قمیض میں پیشاب کیا تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر صاحب خواب غیر شادی شدہ ہے تو یہ خواب اس کی شادی کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی ناک میں پیشاب کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہوگا۔ کسی نے بازار کی کسی محفل میں پیشاب کیا تو دلیل ہے کہ صاحب خواب اس بازار کا مستحق حق ہوگا۔ حقائق: اردو شعر بادشاہ کا ولد ساسان ایک چراغا تھا، اس نے خواب میں دیکھا گویا وہ پیشاب کر رہا ہے اور اس سے بخارات آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں اور پورے آسمان پر پھیل گئے ہیں۔ اس نے بابک نامی ایک معروف محبت سے تعبیر پوچھی تو اس نے خواب بتانے کی یہ شرط لگائی کہ ساسان اپنے بیٹے کو اس کی طرف سے منسوب کرے گا۔ ساسان نے یہ شرط منظور کی تو بابک نے کہا تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور پوری دنیا کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اردشیر بن بابک کے نام سے معروف ہونے والے حالانہ کے اردشیر کے والد کا نام ساسان تھا، کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی قوم کے گھر، محلے میں، مسجد یا گاؤں کے اندر پیشاب کیا تو دلیل ہے کہ یہ اپنا نطفہ اس میں چھوڑے گا، یعنی اس قوم میں شادی کرے گا۔ اس طرح مسجد میں پیشاب کرنا ایک متقی فرما بردار بیٹے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ گویا وہ کسی شیشے کے اندر یا کسی برتن میں یا کسی مشکیزے میں پیشاب کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ گویا وہ دریا میں پیشاب کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا مال عشر یا زکوٰۃ کی صورت میں بادشاہ کے ہاں جائے گا۔ کسی نے دیکھا کہ گویا اس نے پیشاب کیڑے کی صورت میں کیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی اولاد پھیلے گی۔ کسی نے دیکھا کہ اس کی پیشاب کے راستے سے قلم نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا جو تمام علوم کا حامل ہوگا، اس لیے کہ قلم تمام علوم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بعض علماء معبرین نے کہا ہے کہ کسی کے پیشاب کے بجائے سانپ نکلا تو علامت ہے کہ اس کا بیٹا ہوگا جو اس کا دشمن بنے گا۔ کسی نے دیکھا کہ گویا اس نے خلاف عادت بہت زیادہ پیشاب کیا ہے یا پیشاب سے ملوث ہوا ہے یا اسے سخت بدبو آئی ہے یا وہ پیشاب کر رہا ہے اور لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو طبیعی ہے کہ وہ مشکل میں پڑ جائے گا، اس کی شرارت ظاہر ہوگی جو اس کی شرمندگی ہوگی۔ خواب میں پیشاب پینا پیسے میں یا مال میں حرمت کے شبہ کی علامت ہے۔ اس طرح یہ خواب مصائب کی بھی نشاندہی ہے۔ امید ہے آپ کو میرے آج کے خواب کی تعبیر پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرے خواب کی تعبیر اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے پاس مزید خواب کی تعبیر لے کے آتی رہوں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔